متواصلون بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ ادری بہا قر الوباء العاظمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا امام الخاتم باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا على اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطة النبیین ومقدمة جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات. سید زادہ کفر شہزا خلوص عقیدت 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. عزاداران حسین، موالیان حیدر کرار، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو، نواب کربلا جناب مولا غازی عباس کا صدقہ سب مومنین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. توجہ ہے جناب. قرآن مجید فرقان حمید سے 30واں پارہ، قرآن مجید کا آخری پارہ، سورہ والشمس سے چند میں نے آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید اس وقت تک کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا جب تک وارث قرآن کے دروازے پہ نہ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کی وجہ کہ خود قرآن پاک
اعلان کر رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عربی پورا خطہ عرب جو ہے وہ تو عربی جانتے ہیں، اب جو عربی نہیں جانتے وہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اچھا، جو جانتے ہیں، پورا خطہ عرب جو ہے، جو عربی جانتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کہہ رہے الاعراب، عرب والے، اشد من الکفر، کہ عرب والے جو ہیں وہ سخت ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ جو اللہ نے اپنے رسول پہ قرآن نازل کیا ہے وہ اسے نہیں جانتے، عرب والے نہیں جانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، وہ اس کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، عرب والے نہیں جانتے، عرب والے نہیں جانتے جو رسول پہ نازل کیا ہے۔ رسول پہ کیا نازل کیا اللہ نے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا رسول کے دل پر، نازل بہ الروح الامین علی قلبک، محمد ہم نے تیرے دل پہ قرآن نازل کیا ہے۔ مجھے حسین کے منبر کی قسم، جس محمد کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے اسی محمد نے کہا میرے دل کا نام زہرا ہے۔ محمد کے دل پہ قرآن نازل ہوا۔ اچھا، جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن عرب والے نہیں جانتے، عرب والوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے، اس لیے کہ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں آ کے بیٹھتے تھے نا، حتی اذا خرجوا من عندک بیت طائفۃ غیر الذی تقول، حتی اذا خرجوا، جب وہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو رسول پاک پہ قرآن نازل ہوتا تو رسول کی بارگاہ سے نکل کر باہر، قال الذین اوتوا العلم درجات، ان سے پوچھتے تھے جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم بنایا ہے کہ ابھی ابھی قرآن جو نازل ہوا ہے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ماذا قال آنفا، ابھی ابھی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بیٹھے ہیں رسول کی بارگاہ میں، قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو باہر نکل کے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کن سے پوچھتے ہیں؟ جنہیں اللہ نے علم میں راسخ بنایا، ان سے پوچھتے ہیں۔ اوتوا العلم درجات، جنہیں اللہ نے علم میں درجہ دیا ہے، بلندی دی ہے علم میں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے اور ہیں۔ توجہ ہے جناب؟ یار یہ لائٹ بہت زیادہ جو ہے نا مجھے نظر نہیں آ رہا، تھوڑا سا سامنے ادھر کر دیں ذرا، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ پوچھتے ہیں کن سے؟ جنہیں اللہ نے علم میں درجہ دیا، بلندی دی، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول نے کیا کہا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو عربی جانتے نہیں، توجہ، ہم عربی جانتے نہیں، قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں۔ اچھا، جو عرب والے ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، عرب والے بھی نہیں جانتے جن کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی زبان میں آیا، عرب والے جانتے نہیں کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا یہ کیا ہے۔
ہم ویسے ہی نہیں جانتے تو پھر قرآن کو سمجھے گا کون؟ توجہ ہے جناب؟ پھر قرآن کو کون سمجھے گا؟ بھئی یہ قرآن ہے، قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اچھا جو عرب والے ہیں وہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو باہر نکل کے کیوں کہتے؟ ان سے کیوں پوچھتے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں جانتے۔ جانتے ہوتے تو قرآن مجید میں کبھی اللہ یہ نہ فرماتا یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب یہ جو تیری بارگاہ میں آ کر قسمیں کھاتے ہیں نا، اے حبیب ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، وما ہم منکم، وما ہم منکم، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ تیرے نہیں۔ یہ قرآن پاک یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، وما ہم منکم، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، ولکنہم قوم یفرقون، انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے، انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ میں اتنا تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا، میرا بھی حق بنتا ہے۔ 63 سال پاک رسول کی زندگی ہے، چمکتی ہوئی زندگی ہے، جس زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہے، سورج کی طرح چمکتی ہوئی زندگی ہے۔ محمد کی ساری زندگی بے عیب ہے، محمد خود لاریب ہے۔ اتنا بڑا محمد جسے اللہ نے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا، اس محمد کی زندگی میں مجھے ایک لمحہ دکھا دو کہ پاک رسول نے زندگی میں کسی کو تھپڑ بھی مارا ہو۔ پوری زندگی میں مجھے بتا دو کہ رسول پاک نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہو۔ رسول نے تو کسی کو تھپڑ نہیں مارا، یہ پھر ڈرتے کس سے تھے؟ تو یہ ڈرتے تھے علی سے۔ پتہ چلا کہ کلمہ جو پڑھا ہے علی کی تلوار کی وجہ سے پڑھا ہے۔ اب عرب والے نہیں جانتے قرآن کیا ہے، ہم ویسے ہی نہیں جانتے۔ اچھا اللہ نے اب قرآن بھیجا، مقصد تنزیل کیا ہے؟ اللہ نے جو قرآن نازل کیا عرب والے جانتے ہی نہیں، ہم ویسے ہی نہیں جانتے، ہماری زبان نہیں۔ اچھا پھر کون سمجھے گا؟ اگر کوئی سمجھے گا نہیں تو مقصد ختم۔ تو جس کا مقصد ہی ختم ہو جائے اس کی ذات کامل کیسے ہوگی؟ پریشان تو نہیں؟ اس کی ذات کامل کیسے ہوگی؟ اللہ نے جو بھیجا ہے رسول پر، عرب والے جانتے نہیں، ان کی زبان ہے عربی۔ اچھا ہم ویسے ہی نہیں جانتے چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، پھر قرآن کو سمجھے گا کون؟ تو آپ پھر پتہ کر لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اب یہ عقل کہاں سے ملے گی؟ یہ تو بلا ہو مشیت کا، یہ تو بلا ہو قدرت خدا کا۔ رب کعبہ کی قسم علی بادشاہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں او بھاگنے والو، ادھر ادھر جانے والو، اگر قرآن سمجھنا ہے تو سنو، انا حقیقت العقل، حقیقت عقل میں علی ہوں، حقیقت عقل میں علی ہوں۔ توجہ ہے جناب؟ حقیقت عقل میں علی ہوں۔ اب پتہ چلا لعلکم تعقلون، قرآن وہی سمجھے گا جو حقیقت عقل کے دروازے پہ جائے گا، قرآن وہی سمجھے گا جو حقیقت عقل کے دروازے پہ جائے گا۔ حقیقت عقل کون ہے؟ عقل کل کون ہے؟ عقل کل ہے میرا مولا علی، عقل کل ہے امیر المومنین۔ اچھا جو عقل کل کے دروازے پہ جائے گا وہ قرآن سمجھے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب ثابت ہو گیا، مجھے اسی دن سے پتا چل گیا کہ اگر کوئی بندہ پنجاب کا رہنے والا ہو، عربی نہ جانتا ہو، دل میں علی ہو، قرآن سمجھ لے گا۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یعنی بندہ پنجاب کا رہنے والا ہو، سندھ کا رہنے والا ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو، جاپان کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی زبان کو بھی جاننے والا ہو، لیکن قرآن اس وقت سمجھے گا جب دل میں علی ہے۔ تو ثابت ہو گیا نا، جن کے دلوں میں علی نہیں، رہتے عرب میں ہو، قرآن نہیں سمجھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے۔ اچھا پھر پاک رسول کا فرمان ہے، علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر پاک رسول کا یہ فرمان لکھا ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ۔ تسی سارے ادھر تک لو، میں چپ کر رہا ہوں، بڑے افسوس دی گل ہے، ایک گلاں انجے لب جاندیاں ہیں۔ بھائی جان میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں میری طرف دیکھیں، توجہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں اور چاہیے، توجہ۔ قرآن رسول پاک نے فرمایا قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ۔ ابھی ٹی وی آن کرو، محرم کا مہینہ ہے، علماء بیٹھے ہوں گے، جب یہ حدیث آئے گی تو پتہ کیا کہیں گے؟ اچھا یار یہ جو رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو پتہ ہے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں جی اصل میں وجہ یہ ہے، رسول نے اس لیے فرمایا ہے علی قرآن کو زیادہ پڑھتے تھے۔ چلو مان لیتے ہیں یار علی قرآن کو زیادہ پڑھتے تھے، ایسی بات ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلے جملے کا ترجمہ کہ علی قرآن کے ساتھ اس لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت علی زیادہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، اس لیے علی ہو گئے قرآن کے ساتھ۔ رسول نے یہ بھی تو فرمایا والقرآن مع علی، قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ تو پھر میں اتنا تو پوچھنا چاہتا ہوں نا، پھر ثابت تو ہو گیا نا علی قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن علی کو پڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ یعنی قرآن ہے علی کے ساتھ۔ اس وقت تک کوئی بندہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ آل محمد کے دروازے پہ نہ جائے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس کا کلام ہے نا اس نے خود قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، مجھے زمین و آسمان کی قسم کہ میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے 14 سچے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جملہ ضائع کر دیا۔ میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے آل محمد سچے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ تو تو کسی کا محتاج نہیں، تو تو علی کل شیء قدیر ہے، تو تو هو اللہ احد ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات تیری محتاج ہے۔ یا اللہ تو نے قرآن کی نسبت آل محمد کے ساتھ کیوں کی؟ قرآن کی نسبت آل محمد کے ساتھ کیوں کی؟ آواز قدرت آئی، ہزیان نبک کافر ہو جائے گا۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں قرآن میرا کلام ہے، 14 میری زبان ہے، 14 میری زبان ہے، قرآن میرا کلام ہے۔ اور پاک رسول کا یہ فرمان ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ یہ اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، کوئی بندہ حوالہ لینا چاہے تو میرے پاس ہے، میری لائبریری میں کتابیں، کتابوں کے نام سن لے، کنز العمال علامہ ملا متقی ہندی کی کتاب ہے، ینابیع المودہ قاضی محمد سلیمان حنفی قندوزی کی کتاب ہے، جاؤ یہ کتابیں بری پڑی ہیں۔ پاک رسول نے اپنے 63 سالہ زندگی میں 63 سالہ زندگی میں مجھے کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب دکھا دو کہ علی کے سوا بھی کسی اور کو رسول نے کہا ہو کہ حق اس کے ساتھ ہے۔
مجھے کسی کتاب میں دکھا دو، کسی کتاب میں دکھا دو کہ علی کے سوا رسول نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہو کہ حق اس کے ساتھ ہے، پھر ہم ناز کیوں نہ کریں۔ صرف رسول نے یہ نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کنز الامال علامہ ملا متقی ہندی اہل سنت وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ نبیوں کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق ماؤ حیثو ما دارا علی الحق والحق مع علی، اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یعنی پاک رسول نبیوں کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے۔ اب جب رسول نے کہا حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے، اب اتنی تو سمجھ آ گئی نا کہ حق کہاں سے ملے گا؟ حق ملے گا علی کے دروازے سے۔ آؤ قرآن سے پتہ کرتے ہیں حق ہے کیا، قرآن سے پتہ کرتے ہیں حق ہے کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا انہو لحق، رسول بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے، اور قرآن بھی حق ہے، اور دین بھی حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام حق، قرآن حق، نبی حق، اللہ حق۔ اب رسول نے کیا کہا؟ اللہ حق کو ادھر کر دے، ہائے ہائے ہائے، اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے، یعنی علی اور حق دونوں اکٹھے ہیں۔ اب قرآن کہاں سے ملے گا؟ چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اگر تم حق لینا چاہتے ہو تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا، چونکہ رسول نے فرمایا حق ہے علی کے ساتھ۔ اچھا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب رسول نے یہ کہا، دعا مانگی اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے، اس کا مقصد ہے علی آگے ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں رکنا چاہتا ہوں۔ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا علی کو ادھر کر دے جدھر حق ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے۔ اس کا مقصد ہے رسول یہ کہہ رہے ہیں جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ اللہ کے بندو اتنا تو سوچو، جب حق علی سے ایک لمحہ آگے ہو جائے حق حق نہیں رہتا، جب حق علی سے آگے ہو جائے حق حق نہیں رہتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امتی ہو، کوئی امتی ہو اور علی کے آگے کھڑا ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی رسول نے فرمایا کہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اپنی قبروں کو مت خراب کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے مت ملاؤ، حق کو باطل سے مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ اب یہاں پہ حق کا معنی کیا ہے؟ علماء سے جا کے پوچھنا۔ یہ جو حق ہے نا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، اس حق سے مراد ولایت علی ہے، اس حق سے مراد ولایت علی ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور ولایت علی کو مت چھپاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ حق یہ ہے۔ جان بوجھ کے پھر جو حق کو چھپائے اس کی سزا خود سمجھ لو، جو جان بوجھ کے چھپائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، یعنی علی کی جو ولایت ہے نا اسے مت چھپاؤ۔ چھٹے معصوم سے جب پوچھا گیا مولا سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا سوال ہوگا؟ توجہ ہے، اللہ دونوں سلامت رکھے، مجلس حسین میں بیٹھے ہو تحفہ دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ چھٹے معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔
اور وہ سوال ایسا ہے کہ جس کی نماز قبول اس کے باقی اعمال قبول. پہلا سوال، بندے نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر نمازیں جتنے لوگ پڑھتے ہیں، جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اب ظاہر بات ہے سوال ہی نماز کا ہوگا تو اب جو پڑھنے والے ہیں وہ تو بخشیں گے. فرمایا نہیں، جس کی نماز قبول ہو. سوال نماز کا ہوگا، نجات کس پہ؟ قبولیت پہ. فرمایا جس کی قبول ہوگی، جس کی قبول ہوگی، جس کی قبول ہوگی. 73 فرقے نماز پڑھتے ہیں، ہر کلمہ گو نماز پڑھتا ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے سارے پڑھتے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبولیت کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں. اب میں بتانے لگا ہوں، جاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں، لفظوں کا ضامن ہوں، اگر یہ معصوم کا فرمان نہ ہو منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. جب بندے نے پوچھا نا مولا پھر کیسے پتا چلے گا کہ نماز قبول کس کی ہے کس کی قبول نہیں، چونکہ جس کی قبول اس کے باقی اعمال قبول، جس کی نماز قبول نہیں اس کے باقی اعمال قبول نہیں. رب کعبہ کی قسم تیرے چھٹے معصوم نے فرمایا کہ قبولیت کا معیار یہ ہے ان فی قلوبہم جدی ولایت و امیر المومنین، جن کے دلوں میں میرے دادا علی کی ولایت ان کی قبول. جن کے دلوں میں میرے دادا علی کی ولایت ہوگی ان کی نماز قبول ہے، اور جن کے دلوں میں میرے دادا علی کی ولایت نہیں ہوگی وہ ٹکرے مار رہے ہیں. جی ابلیس نے کتنی عبادت کی؟ اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. درود پڑھ لو محمد و آل محمد. جس بطول کا احترام نبیوں کا سردار کرتا تھا، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، نبیوں کا سردار جب بھی بطول آتی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. یا رسول اللہ، بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہی. فرمایا یہ میری بیٹی بھی ہے اور میرے لیے عطا بھی ہے. ایک ہوتا ہے جزا، ایک ہوتا ہے عطا. جزا وہ ہے حق کے مطابق دینا، عطا وہ ہے حق سے زیادہ دینا. اللہ نے پیارے رسول کو قرآن پاک دیا کہ میرے حبیب یہ جزا ہے عطا نہیں. اللہ نے نبوت دی کہ میرے حبیب یہ جزا ہے عطا نہیں. اللہ نے رسالت دی کہ میرے حبیب یہ جزا ہے عطا نہیں. اللہ نے رسول کو شاف محشر بنایا کہ میرے حبیب یہ جزا ہے عطا نہیں. نبیوں کا سردار بنایا کہ میرے حبیب یہ جزا ہے عطا نہیں. جب فاطمہ دی کہ یہ جزا نہیں یہ عطا ہے. اللہ جانے کون سمجھا ہے یار. ساری زندگی رسول یہی کہتے رہے، جس کے دل میں میری بیٹی زہرا کی محبت ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ رسول سے محبت کر رہا ہے، اور جس نے رسول سے محبت کی نا اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے میری بیٹی زہرا کو ناراض کیا نا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ محمد کو ناراض کیا نا اس نے اللہ کو ناراض کیا. بطول کی رضا رضائے محمد ہے، محمد کی رضا رضائے خدا ہے. مسلمان اتنا فیصلہ کر، اگر نہیں کچھ ہوا تھا میرا سوال ہے تجھ سے، رسول پاک کے جانے کے بعد جناب بطول نے کیوں کہا تھا بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. وہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ بی بی گئی ہے نا دربار میں، یہ سب نے لکھا ہے، بی بی دربار میں گئی ہے، نہ دیتے حق کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ تو نہ کہتے کہ تو مسئلہ بھول گئی ہے. مبلغ اعظم
مولانا اسماعیل صاحب مجلس کے دوران مجلس پڑھ رہے تھے، کہنے لگے ماں بھی گئی دربار میں، بیٹی بھی گئی دربار میں، لیکن بیٹی پھر بھی ٹھیک رہی۔ جب کہا نا بیٹی ٹھیک رہی، بیٹی اچھی رہی، سید زادہ مجلس سے کھڑا ہو کے سید زادے نے کہا، 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ زینب اچھی رہی، کیسے اچھی رہی؟ ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں۔ جب ماں گئی تھی تو ماں کے سر پہ چادر تھی، جب بیٹی دربار میں گئی ہے تو سر پہ چادر نہیں۔ جب ماں دربار میں گئی ہے تو بیٹے ساتھ ہیں، جب بیٹی دربار میں گئی ہے تو برجائیاں ساتھ ہیں، کیسے اچھی رہی؟ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل صاحب مائک چھوڑا، سید کے گلے جا کے لگے، رو کے کہتے ہیں میں جان کے کہہ رہا ہوں کہ زینب اچھی رہی۔ کہا ہمیں بھی بتا، کہا اس لیے کہ گو شرابی کے دربار میں گئی لیکن زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ ادھر محمد کی بیٹی کی عصمت پہ حرف آیا، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ جب آئی ہے نا پلٹ کے اپنے گھر میں، عالمہ غیر معلمہ جناب سیدہ زینب عالیہ نے دیکھ کے کہا اماں آپ اور دربار، اماں اتنی دیر، بس یہ جملے کہنے تھے۔ اس وقت رسول کی بیٹی نے رو کے کہا زینب ہر کوئی سوال کرے تو سوال نہ کر۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں گئی ہوں صحابی کے دربار میں، تجھے جانا ہوگا شرابی کے دربار میں۔ جب میں گئی ہوں نا میرے سر پہ چادر تھی، جب تو جائے گی نا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ آخری جملہ ہے، عزادار بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، جملہ سخت ہے، اگر دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے تو قبر میں بھی جا کے رو گے۔ آخری جملہ محمد کی بیٹی نے کہا جب میں گئی ہوں نا میرے ہاتھ آزاد تھے، میں جب گئی ہوں میرے ہاتھ آزاد تھے۔ جب تو دربار میں جائے گی نا ہاتھوں میں رسیاں، لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں ہو، کجا زینب اور کجا رسیاں، بازار شام میں ہر چوک پہ کھڑی ہو کر علی کی بیٹی یہی کہتی رہی مسلمانوں چادریں دو، میں رسول کی بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ